آج بروز جمعہ بتاریخ 23 جنوری 2026 مسجد توحید اہل حدیث دل خوش نگر IDPL حیدرآباد میں عنوان جو طے پایا ہے سورہ یوسف کی روشنی میں فتنوں سے آزمائشوں سے بچاؤ اور اس میں اصلاح۔ حقیقت میں 2026 میں ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان میں بھی سورہ یوسف کے اندر ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ بہت ساری عبرتوں اور نصیحتوں کو خطبہ جمعہ کے مختصر وقت میں سمیٹا نہیں جا سکتا، لیکن جیسے عربی میں کہتے ہیں کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک جلہ، جس چیز کو ہم مکمل نہیں پا سکتے تو اس کو مکمل نہ چھوڑے، کچھ تو حصہ اس میں سے اخذ کرنے کی کوشش کریں۔ محترم حاضرین، اور اسی طرح سے بالخصوص ہمارے نوجوان مرد عورت سب کے لیے اس میں خصوصی طور پر پیغام ہے۔ میں کچھ فتنوں کا ذکر اور ان فتنوں میں کامیابی کے ساتھ کیسے نکلا جا سکتا ہے باہر، اور جو کچھ حالات پیش آئیں ان میں ہم اصلاح کا کام اپنے نفس کا غیروں کا کیسے کریں، کچھ پوائنٹس کی شکل میں سنیں گے، لیکن سورہ یوسف کے حوالے سے بطور مقدمہ ایک بات بہت ضروری ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، سورۃ یوسف مکہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت کو ایک سرسری طور پر سمجھتے ہوئے پڑھنے سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تقریباً ایسے وقت میں نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں، آپ پر ایمان لائے ہوئے لوگوں پر باہر والوں سے زیادہ خود اپنوں کی دشمنیت، باہر والوں کے ظلم و ستم سے زیادہ اپنوں کے ظلم و ستم بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ تو اس کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں بہت بڑی تسلی کا سامان ہے، وہیں پر مومنین کے لیے اس وقت جب مکہ میں تھے وہ مومنین، اور پھر قیامت تک جو آتے رہیں گے سب کے لیے۔ اور اس سورت کے پس منظر سے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 کا وہ حصہ بھی ہمیں یاد آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اللہ رب العالمین نے کہلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لیکن آپ کا یہ فرمانا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت و نصیحت، ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ کیا ہے وہ؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں اپنی اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے تم سے کوئی مال جمع کر کے، اپنی کوئی پراپرٹی بنانا، بلڈنگیں بنانا، اپنا کچھ جمع پونجی کرنا یہ نہیں چاہتا۔ کیوں اتنی سخت مخالفتوں میں تم ہو؟ ارے کچھ تو رشتوں کا پاس و لحاظ رکھو، ہمارے درمیان میں جو خونی رشتہ ہے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرو۔ رشتوں کی خونی رشتوں کی محبتوں پر یہ ظلم کے جو تلوار تم چلا رہے ہو کس حد تک؟ تو یہاں ایک بڑی اہم بات جو ہم سب کو سمجھ میں آتی ہے، خاص طور پر جو دین کا درد رکھتے ہیں، لوگوں میں اللہ کے سچے پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں،
ان کے لیے بھی اس میں صبر و تسلی کا بہت بڑا اور بہترین سبق ہے۔ جی ہاں، ذرا آپ غور کریں، اس صورت میں کمال درجے کا غم ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کیسے فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام؟ کمال درجے کا جہاں غم، وہیں پر اس صورت کے اندر کمال درجے کی خوشی۔ اس کے اندر جہاں غم سے بینائی چلے جانے، اندھے ہو جانے کا ہمیں بہت ہی ملال اور رنج میں ڈالنے والا منظر نظر آتا ہے، تو وہیں پر بینائی لوٹ آنے کی، پھر سے دیکھنے کی اللہ نے جو صلاحیت دی، اس کی بے پناہ مسرتیں بھی نظر آ جاتی۔ اس صورت کے اندر جہاں پر اقتدار پر آنے کے بعد، مکمل کنٹرول اپنے اندر آنے کے بعد بھی بدلہ لینے، گزرے ہوئے مظالم کا انتقام لینے کے بجائے عفو درگزر اور معافی کے اعلیٰ نمونے نظر آتے ہیں۔ حقیقت میں اس صورت کے اندر اور بہت کچھ ہے۔ صورت کی ابتدا کیسے ہے؟ نحن نقص علیک احسن القصص۔ ذرا غور کریں، قرآن مجید کو احسن الحدیث بھی کہا گیا، اور قرآن میں جو اللہ رب العالمین نے لنثبت به فؤادک، انبیاء کے قصے، صالحین کے قصے، نیک لوگوں کے قصے، ساتھ ساتھ برے لوگوں کے قصے، نافرمانوں کی ہلاکتوں کے قصے بیان کرتے ہیں، یہ سب آپ ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں، دل آپ کا اللہ کے ایمان و یقین پر جمع رہے، یہ سب کچھ۔ لیکن سورہ یوسف، اس کے اندر یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، اللہ نے اس کو احسن القصص کہا، یعنی تمام قصوں میں سب سے زیادہ اچھا۔ کس اعتبار سے؟ مختلف مفسرین اکرام نے اس کے جو وجوہات بیان کیے ہیں، ذرا غور کریں۔ اس کے اندر حاسد، حسد کرنے والے، محسود جس پر حسد کیا گیا، جو حب و غرام اور عشق کی بری لت میں تھے ان کا، اور اس سے جو بچنے کے لیے جیل کو پسند کر رہے تھے، اس پورے منظر کا، اور اس کے اندر مالک اور غلام کا، اور اس کے اندر قحط سالی اور خوشحالی، رنج و غم، خوشیاں مسرتیں، ہر طرح کا اس میں ذکر ہے۔ اس صورت کے اندر مشاعر، احساسات جو انسان کے اندر ہوتے ہیں، جس کی کچھ جھلکیاں، جس کے کچھ منظر، محبت، حسد، جدائی، ملاقات، صبر، پچھتاوا، عفو درگزر، یہ سارے مناظر اس کے اندر نظر آتے ہیں۔ اور یہ احسن القصص اس لیے بھی ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں، ایک سچویشن سے دوسرے سچویشن میں، منتقلی کے موقع پر، ہر حال میں انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط قائم رکھے۔ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ 10-10 12 اولاد اس سے زیادہ دے دے، یہ جہاں نعمت ہے وہی آزمائش بھی، لیکن پھر ان میں سے سب سے چہیتے کو جدا کر دیا جائے، کرنے والے کوئی اور نہ ہو، خود بھائی ہو، یہ اور کتنا غم ہے۔ لیکن اس طرح اس قرآن مجید کی منفرد یہ سورت یوسف، اور جیسے علماء ذکر کرتے ہیں کہ اس سورت کے اندر یوسف کے نام کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ ایک جگہ پر شروع سے آخر تک بیان کیا گیا۔
لیکن یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ انسان ذاتی طور پر کسی کی ہسٹری پڑھتا ہے تو وہ بہت سارے اپنے طور پر ارے یہ شارٹ مس ہو گیا، اس کے اندر یہ سین نہیں آیا، اس میں یہ منظر بالکل نظر نہیں آ رہا، اس طرح سے سوچ لیتا ہے۔ لیکن سورہ یوسف میں شروع سے آخر تک اللہ نے جو کچھ بیان کیا وہ ہماری صرف دنیاوی ہدایت کے لیے ہی نہیں، ہمارے ایمان میں ثابت قدمی اور آخرت میں بلند درجات کے حصول کے لیے کافی و شافی ہے۔ کیوں؟ احسن القصص اس کو اللہ نے کہا۔ اور یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بھی جھوٹے قصے، جھوٹے ویڈیوز بچوں کے لیے تک کر کے سوشل میڈیا پر جو چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور لوگ یوسف علیہ السلام کا قصہ سمجھ کر بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں، جبکہ ان کے اندر بکواس زیادہ، قرآنی حقائق اور تعلیمات کم ہوتی ہیں۔ تو میں چونکہ ہر گھر میں موبائل کا استعمال، اپنے آپ کو کسی کام میں لگانے کے لیے بچہ ڈسٹرب کر رہا ہو تو فون تھما دیتے ہیں، اور جن کا دینی مزاج ہوتا ہے وہ ان کو کچھ ایسے کارٹون، کچھ ایسے قصے لگا کے دے دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ چلو میرا بچہ تو کوئی گندا نہیں دیکھ رہا، کوئی برے اور گانے وغیرہ دوسرے غلط چیزیں نہیں دیکھ رہے۔ لیکن سوچئے کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے جو آگے اس کے عقائد کو، اس کے ایمانیات کو اور اس کے زندگی کے رخ کو اللہ کی طرف سے، آخرت کی طرف سے کسی اور طرف موڑ دیں، یہ بھی بہت خطرناک ہے۔ آج کل ہمارے جہاں کہیں کچھ شادیاں ہوتی ہیں، یوسف و زلیخا کے حوالے سے ایسی ایسی دعائیں اور ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں، اللہ نے اس کا کوئی ذکر اس انداز میں نہیں کیا جس طرح سے وہاں بیان ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں احسن القصص اللہ نے کہا، تو جتنا اللہ نے بتایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلف صالحین سے ثابت ہے، اتنے ہی پر ہم اکتفا کریں، اپنے طور پر کچھ چیزوں کو گھڑ کے لانے کی کوشش نہ کریں۔ سورہ یوسف کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے اندر آیات للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں۔ جب اللہ رب العالمین خود یہ کہہ رہا ہے کہ اس سورت کے اندر بہت بڑی نشانیاں ہیں، تو ہم ان کو سمجھنے کی، خود اللہ کے کلام سے جاننے پہچاننے کی کوشش کریں۔ اور اس سورت کے اختتام پر اللہ رب العالمین جب اس سورت کو ختم کرتا ہے تو وہاں پر بھی ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ رب العالمین کا ایک بندہ، اور یہاں اللہ رب العالمین کے اسماء، ناموں میں سے ایک نام ان ربی لطیف لما یشاء، لطیف، بہت ہی باریک بین اور بہت ہی خفیہ طریقے سے کسی کے کام کو انجام دے کر کامیابی تک پہنچانے والا، یہ اللہ رب العالمین کا جو نام یہاں ذکر ہوا اور اس کی جو حکمتیں مفسرین کرام نے بیان فرمائی، اللہ اکبر، اللہ کی قدرت پر ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے تو کیسے کیسے بچا لے جاتا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر آپ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جگہ جگہ دیکھیں گے محسنین لمن المحسنین، وہ بڑے نیکوکاروں میں سے تھے، مخلصین ہمارے چنندہ بندوں میں سے تھے۔ یوسف علیہ السلام پر جتنی ساری آزمائشیں آئیں اور ان میں وہ کامیاب ہو کر نکلے، تو جہاں اللہ کی خاص مدد ہے وہیں پر انسان کا خود اپنا ایک شخصیہ، ایٹیچیوڈ، اس کی اپنی جو خیر کی طرف رغبت، شر سے بچنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرنا، اس کی بہت بڑی اس کے اندر حکمت، اس کو ہم پہچاننے کی کوشش کریں۔ ہم جو کر سکتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ پہ ساری ذمہ داری گویا کے ڈال دیتے ہیں۔ نہیں،
اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کو ضرور بچا لیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، مشکلات سے نجات دلاتا ہے، لیکن ہم وہ خاص بندے بننے کی کوشش کریں۔ یہ سورہ یوسف کے ذریعے ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ سورہ یوسف میں آپس میں بھائیوں کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، کیسا نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر عمر کے تقاضے سے، وقت اور حالات کے اعتبار سے جو کوآپریٹو مدد کا مزاج ہونا چاہیے، مل جل کے رہنے کا ایک اچھا جذبہ ہونا چاہیے، اگر کسی ایک میں وہ چھوٹ جائے یا کچھ لوگوں میں چھوٹ جائے تو جیسا میں ویسا، یہ طریقہ نہیں۔ یوسف علیہ السلام اپنے پورے اقتدار پر آنے کے باوجود، پورا کنٹرول پانے کے باوجود، بھائیوں کی تنگ دستی کو دیکھتے ہوئے یہ تمہارا جو تم نے کیا اس کا برا بھگت رہے ہیں، اس طرح کر کے خاموش نہ رہے۔ اپنے وقت پر جب اللہ نے ان کو نوازا تو اپنے بھائیوں کی ساری غلطیوں پر، ان کے ساری غلطیوں کو معاف کر کے ایک طرف چھوڑ کر خوشادہ دلی کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا۔ یہ ہمیں اپنی زندگی میں نہیں بھولنا چاہیے۔ یہاں نعمتوں کے حوالے سے یوسف علیہ السلام کے والد نے شروع میں ہی جو کہا، جس وقت بچپن میں ہی یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ علماء اس موقع پر ایک حدیث کو بھی ذکر کرتے ہیں، کل ذی نعمت محسود، کہ انسان اللہ کی نعمت کو پا کر اس کا شکریہ ادا کرے، دل سے بھی، زبان سے بھی، عمل کے ذریعے بھی، لیکن کس نعمت کو کس وقت کس کے سامنے ظاہر کرنا، کس کے سامنے ظاہر نہیں کرنا، یہ ٹرک اور یہ حکمت بھی سیکھنے کی کوشش کرے۔ ہر نعمت ہر ایک کو بولنے کے قابل نہیں ہوتی، بلا وجہ اپنے لیے دشمنیاں، اپنے لیے حسد بغض وغیرہ کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اور اس سورہ یوسف کے ذریعے ایک اہم پیغام ہمیں ملتا ہے۔ میں بالخصوص نوجوانوں کو اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، نوجوانوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر آیت نمبر 23 اور 24 ان دو آیتوں پر غور کریں۔ عزیز کی بیوی نے دروازے بند کر کے جس غلط کام کی طرف دعوت دی، اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص انداز میں ذکر کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ نوجوانوں، اس آیت کے حصے پر خوب غور کرنا۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ لو افیئرس، اپنی منمانی، بڑوں کا احترام نہ ہو، رشتے وغیرہ کے معاملات میں رائے مشورہ نہ ہو، میں جوان، میری مرضی، میں جو کچھ کروں آزاد، جبکہ خود کے پاس کوئی دین کا بیس نہیں، حق و باطل کے درمیان میں تمیز کی صلاحیت نہیں، بس کچھ محدود چیزیں دنیاوی اعتبار سے دیکھیں یا سنیں اور اس میں عشق کے نام پر، محبت کے نام پر گرفتار ہو گئے اور دوسروں پر ایسے داؤ چلانے لگے، دوسروں کو اپنا فیور بنانے کے لیے ایسی ایسی حرکتیں کرنے لگے۔ سوچئے یہ سارا کچھ ظلم میں آئے گا، ظلم کا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ اللہ صاف فرماتا ہے لا یفلح الظالمون۔ یوسف علیہ السلام کے جوانی میں عزیز کی بیوی نے جس برائی کی طرف انہیں دھکیلنے کی کوشش کی، اس برائی کو اللہ ظلم سے تعبیر کر رہا ہے،
اس ظلم کی، اس برائی کی دعوت دینے والوں کو ظالم قرار دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایسے ظلم کے راستے پر چلنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیا سمجھ میں آئی بات؟ ارے میں فلاں ہوں، میں اگر بول دیا، ایک فون کروا دیا نا، انہیں کیسا نہیں آتا کہ انہیں کیسا نہیں آتی کہ میرے فیور کیسا نہیں ہوتے، اس طرح کے چیلنجز کے ذریعے دوسروں پر دباؤ ڈال کے، یہ کس حد تک کا ظلم ہے، اور اللہ رب العالمین کیسے اس کو کہہ رہا ہے کہ لا یفلح الظالمون، اس پر غور کریں۔ دوسری بات، برائی کو کسی حالت میں قبول نہ کریں۔ برائی کی طرف خود کو اگر اپنے آپ میں رغبت اور اپنے آپ میں خواہش ہو، بس جھوٹ کا بہانہ لے کر اپنے آپ کو شریف اور پاک باز بنا کر کسی اور پر الزام ڈالیں گے، یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے۔ لیکن اگر دل سے برائی میں دل سے نفرت ہو برائی سے، اور اس سے بچنے کی ہزار کوشش کریں، اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط جوڑے رکھیں۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ کیسے خوشخبری سناتا ہے، دیکھیے، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اس طرح سے ہم ان کو برائی سے باز رکھتے ہیں، فحش کاموں سے، فحش باتوں سے باز رکھتے ہیں۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، یقیناً وہ تیری ہمارے سلیکٹڈ چنندہ بندوں میں سے، تو ہم اللہ کے چنندہ بندوں میں سے بننے کی کوشش کریں۔ ارے میں کیا کرنا بھائی، میں بہت کرا، میں بہت بولا، لیکن نہیں مانے تو مجبور ہو کر کرنا پڑا۔ اس طرح سے کبھی ہم ایک جھوٹے بہانے جو بنا لیتے ہیں، وہ حقیقی اخلاص کے خلاف ہے، وہ حقیقی سلیکشنز کے بھی خلاف ہے۔ اس صورت سے ہمیں فتنوں سے نکلنے کا راستہ جو اللہ رب العالمین سمجھاتا ہے، وہ یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا وہ خواب کا پیش آنا، اور پھر اس کا ایک اچھا حل دینا، اور اس موقع پر یوسف علیہ السلام کا بری ہونے کے باوجود براءت ظاہر ہو جائے، میری بے گناہی کھلم کھلا ثابت ہو جائے۔ اس کے اندر علماء ایک بڑی نکتے کی اہم بات یہ بیان کرتے ہیں کہ جب انسان قوم کے لیے کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ اللہ کی توفیق سے وہ دیر تک، دور تک اثر انداز، فائدے مند، بہت سے لوگوں کے لیے بینیفیشیل رہے گا، تو وہ آدمی بذات کے خود آزمائشوں کی بھٹی میں کچھ جھلستے ہوئے اللہ سے مدد طلب کرتا رہے، آزمائشوں سے نکلنے کے اچھے راستے اختیار کرے، لیکن کوئی الزام اگر آیا ہے اور لوگوں میں وہ غلط فہمی باقی ہے، تو اپنی براءت، اپنی بے گناہی ثابت کرنا اچھی چیز ہے۔ یہاں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بادشاہ نے کہا کہ نکال کے لے آؤ ان کو جیل سے، جس نے اتنی اچھی تعبیر پیش کی، ہمارے پورے ملک کے اقتصاد کے حوالے سے اتنا بہترین فارمولا اور اتنی بہترین رائے دی، ایسا قابل شخص جیل میں کیوں ہے، نکال کے لے آئے ان کو۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان لوگوں کا کیا قصہ جن لوگوں نے مجھ پر یہ جھوٹا الزام لگایا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام کے صبر ہی کی بات ہے، انہی کے لیے وہ بڑی قابل تعریف چیز تھی۔ شاید اگر مجھ سے کہا جائے کہ جیل سے نکلو، تو بغیر کسی اس کے ہم خوشی سے نکلنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایسا واقعہ بڑا معروف ہے۔ اس وقت کے زمانے میں 1000 دینار کوئی کم دولت اور کم پونجی نہیں ہے۔ ان کے پاس کسی نے دیکھ لیا، کشتی میں سوار ہے، جھوٹا دعویٰ کر دیا
کہ میرے 1000 دینار، اس کی تھیلی ایسی ایسی، لیکن انہوں نے اس تھیلی کو چپکے سے دریا میں گرا دیا. کیوں؟ اپنے اوپر ایسی کوئی تہمت تک نہ آئے. تو یہاں آیات کے اندر آپ غور کریں کہ یوسف علیہ السلام کی شان میں، تعریف میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ آیتوں کے اختتام پر جو ان کی اچھی خوبیوں کو ذکر کیا، اور ساتھ ساتھ ان کے زندگی میں اس طرح کے جو واقعات، ان سے بھی ہم عبرت حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں. اور بعض دفعہ جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے کسی بھی طرح کا، جیسے ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال کرتے، ارے وہ تو بڑا سول پارٹی، یعنی آواز کرتے پھرنا نہیں، مال کے اعتبار سے یا دنیا کے کسی عہدے منصب کے اعتبار سے کسی اور ناحیے سے کچھ مقام پر ہیں، تو وہ لوگ اپنے اس عہدے، اپنے منصب، اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی یا کسی بھی اپنی اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے کسی کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. جیسے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں عورتوں کو جمع کر کے یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزروانا، اور اس میں اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کروانا. عزیز کی بیوی کے یہی پلان تھا نا. تو ایسے موقع پر اس کے اندر عبرت یہ ہے، نصیحت یہ ہے کہ جو اللہ نے جن کو جو عہدہ اور منصب دیا، وہ اپنے اس عہدے اور منصب کا غلط استعمال اس طریقے سے نہ کریں. کریں گے تو بہت برے انجام سے دوچار ہوں گے. اور اگر انہوں نے ایسا کیا، سامنے جو حق پرست ہے، حق پر جمع ہوا اور ڈٹا ہوا ہے، وہ دنیا کے ان اصحاب اقتدار اور ان سون پارٹیوں کو دیکھ کر اپنا ایمان نہ بیچے، اپنے سچائی سے دور نہ ہٹ جائے، دنیا کے کسی ان چیزوں کا خوف اور خطرہ محسوس نہ کریں، اللہ سے اپنا دامن مضبوطی کے ساتھ جوڑے رکھیں. اللہ کی مدد آئے گی، بھلے کچھ آزمائش ہو جائے. اور اس موقع پر ان اشد الناس بلاء او ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، جیسے کہ بخاری کی روایت ہے کہ آزمائشیں سب سے سخت انبیاء پر آتی ہیں، پھر ان کے بعد جو جتنا ان کے راستے میں جمع ہوتا ہے، ان کے قریب ہوتا ہے، ان لوگوں پر. یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں ایک اور ہمارے لیے نصیحت، جیل کو پسند کرنا، قید خانے کو پسند کرنا. یقیناً یہ بہت بڑے صبر و ابتدا کی بات ہے کہ انسان دنیا کی راحتیں، امن و امان سب کچھ چھوڑ دیں اور جیل کی زندگی کو پسند کریں، صرف اس لیے کہ اگر جیل میں رہیں لیکن ایسی برائیوں کے جال میں پھنسنے سے بچے رہیں، یہ کہیں زیادہ بہتر ہے. یہیں پر علماء کی ایک بات کو نوٹ فرمانے کہ اگر انسان تنہائی میں رہ کر نیکی پر زیادہ قائم رہ سکتا ہے، تو یہ تنہائی 4 لوگوں میں جن کے درمیان بیٹھ کر وقت کی بربادی، غیبت و چغلی جیسے گناہوں سے 1000 درجے بہتر. الوحدۃ خیر من الجلیس کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کی صحبت میں رہتے ہیں لیکن اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، غیبت و چغلیوں اور دوسرے گناہوں میں گزارتے ہیں، اس سے بہتر آپ اکیلے میں رہ کر اللہ کی اطاعت میں، نیکی میں، اپنے دنیا و آخرت کے فائدے مند کام میں گزاریں. لیکن جس شخص کو اس بات کا خطرہ ہے کہ اکیلا پن اس کو کھا جائے گا، گناہوں میں مبتلا کرے گا، تو پھر وہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے جن میں رہ کر وہ نیکی میں آگے بڑھ سکے، خیر میں کسی کا ساتھی بن سکے. جی ہاں،
اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں تو یہ دو طرح کی حدیثیں نظر آتی ہیں. ایک حدیث میں کیا دیں؟ کل امتی معافی الا المجاہرین، میری امت کے ہر آدمی کی معافی ہو سکتی ہے. نوجوانوں خاص طور پر سنو، میری امت کے ہر آدمی کی معافی ہو سکتی ہے، نہیں ہوگی اس شخص کی جو گناہ کھلم کھلا کرے. جو گناہ کھلم کھلا کرے. اس حدیث کی شرح میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک شکل بتلائی، لیکن اس کے اندر اور کیا چیزیں آتی ہیں کہ ایک آدمی نے تنہائی میں کوئی گناہ کیا یا تنہائی میں رہتے ہوئے کوئی گناہ اس سے ہو گیا. یہ دونوں میں بھی تھوڑا سا فرق ہے، سمجھنے کی کوشش کریں. تنہائی میں رہ کر گناہ کرنا یا تنہائی میں تھا کوئی گناہ ہو گیا، اب وہ اس کو اپنے کسی ساتھی کے درمیان، اپنے کسی اور جاننے والوں کے درمیان میں آ کر بیان کرے بطور فخر کے، ایسا ایسا کیا کر کے. یا دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ جیسے کچھ جوان ہوتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں ہو یا آوارہ قسم کے ہو یا اپنے بالکل جو ابھی جاب وغیرہ پائے ہوئے ہوں، کسی بھی طرح کے. کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں، ارے دیکھ ابھی میں کیا کر کے آتا ہوں، کہ بول کے جاتے ہیں، شرارت کر کے آتے ہیں، کسی لڑکی کو چھیڑ کر آتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچا کر آتے ہیں، کسی کا مذاق اڑا کر آتے ہیں، اور پھر اپنے ساتھیوں کی تعریف سمیٹنے کی اور ان کی زبان سے اس تعریفیں سننے کی خواہش رکھتا ہے. یہ بھی کھلم کھلا گناہ کرنا ہے. اسی طرح کھلم کھلا گناہ ہمیں گانا سننا یہ بذات خود گناہ ہے. لیکن آپ دیکھو میری گاڑی کیسی ہے، میں کتنا کیسے میرے گاڑی میں ساؤنڈ باکس ہے، یہ سب لوگوں کو پتا چلے میں کس طرح مستی میں گانے سنتے ہوئے جا رہا ہوں. لوگ یہ بھی کھلم کھلا گناہ میں ہے. اس طرح کے اور بھی کئی ساری شکلیں. تو غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہر انسان کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن جو کھلم کھلا گناہ کرے اس کی معافی نہیں ہوگی. اور اس کے اپوزٹ دوسری حدیث کیا ملتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح حدیث، قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، ان کے پاس حسنات کامثال جبال تہامہ، سعودی عرب کے جنوب میں جو اونچے اونچے تہامہ کے پہاڑ ہیں، ویسی نیکیوں ان کے پاس ہوں گی. لیکن قیامت کے دن جب وہ آئیں گے، ان نیکیوں کا کوئی ثواب ان کو نہیں ملے گا. ہباء منثورا، ان کی ان ساری نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا، کچھ بھی ان کو ثواب نہیں ملے گا. صحابہ کرام سن کے پریشان ہو گئے، کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ؟ فرمایا یہ تمہارے اپنے بیچ کے لوگ ہیں، تمہارے جیسے ہی لوگ ہیں، لیکن یہ لوگ تاک میں رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ کب مجھے تنہائی کا تھوڑا چانس ملے میں یہ گناہ کروں. سمجھ میں آئی بات؟ پلاننگ کے ساتھ تنہائی میں گناہ، اس کی خطرناکیاں، گناہ کرنے کے بعد لوگوں میں پرچار، اس کی خطرناکیاں کوئی کم نہیں ہے. اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اسی طرح سے سورہ یوسف کے ذریعے ہمیں ایک بہت بڑی نصیحت جو ملتی ہے کہ دور کیسا ہی سخت ہو، ہمیں ایک اللہ کی طرف بلانے کا جو دعوت کا کام ہے، حکمتوں کے ساتھ، پورے حکمتوں کے ساتھ انجام دیتے رہنا ہے. اس کو بالکلیہ چھوڑنا نہیں ہے. غور کریں، خود ایک آدمی جس پر تہمتیں ڈالی جا رہی ہے، جس کو گناہ میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ دعا کرتا ہے کہ ربی احب السجن احب ان ربی، اے میرے پروردگار مجھے جیل زیادہ پسند ہے، اور جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن وہاں بھی وہ دعوت کا کام نہیں چھوڑتے.
وہاں بھی وہ دعوت کا کام نہیں چھوڑتے ہیں۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ پر توکل، اللہ کے اوپر کامل بھروسہ، اللہ رب العالمین کے اوپر ہی ہمارے تمام کاموں میں اس کی تفویض، سپردگی کہ اللہ رب العالمین چاہے گا تو ہوگا، یہ یقین کس قدر ضروری ہے۔ ایک مثال اس کے اندر دیتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، کہا حفاظت کا حوالہ اللہ کے کیا، تو کس طرح سے اللہ بچا لیا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ارے ہم ہیں نا، ہم اتنی طاقتور ہیں، ہم تو اتنے بھائی ہیں، کیا ہم سب مل کے نہیں بچا لیں گے؟ اس طرح سے جب کہا تو پھر کس طرح سے ضائع ہو گیا۔ تو ہم اپنی طاقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی حکمتیں، اپنی ایبلٹیز، ان چیزوں کے اوپر گھمنڈ، تکبر اور اسی کے اوپر بھروسہ کر کے نہ رہ جائیں۔ اپنی کوشش ہم کریں اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کر کے، لیکن اللہ ہی پر کامل یقین، اللہ ہی پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن اس کے اندر اگر ہم غور کریں ایک اور چیز کہ حضرت یوسف علیہ السلام پورے اقتدار میں آنے کے بعد بھی آپ کے سامنے بھائی کی جب ایک بات آتی ہے، یوسف علیہ السلام پر چوری کا بھی الزام لگا دیتے ہیں، لیکن کس طرح صبر کے ساتھ وہ بھی سن کر خاموش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس سے بھی ایک اور اچھے بڑے مقصد کے حاصل ہونے کے لیے وہاں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ اپنے بھائیوں کے درمیان کی بات میں۔ تو یہاں اہل علم ایک نکتہ ذکر کرتے ہیں، زنا کی تہمت، برے کام کی طرف دعوت، اس کا جو الزام، اس کی براعت کے لیے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جب تک میری براعت ظاہر نہیں ہوگی میں جیل سے نکل کے نہیں آؤں گا۔ لیکن یہاں اپنے بھائیوں نے ہی اپنی لا علمی، اپنی جہالت اور آپس کے اپنے حسد کی وجہ سے ایک الزام اور ڈال دیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام اپنوں کے اس تعلق کی وجہ سے یہاں اس کی براعت، چلو کیا ثبوت ہے پیش کرو، کون تھے وہ یوسف، کیا انہوں نے چوری کی تھی، اس طرح کا کوئی ڈیمانڈ، کوئی کیس اور کسی طرح کی کوئی پیش قدمی نہیں کی، سن کے بالکل خاموش رہ گئے۔ تو نقطہ کیا ہے؟ کبھی غیروں کے سامنے اپنی براعت کی اظہار کی ضرورت پڑتی ہے تو ضرور اس میں کوشش کرنا ہے، لیکن اپنے بھائیوں کے درمیان محبتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ہر الزام کا جواب، ہر تہمت کا وہاں پر تہمت کے لیے دلیل مانگی نہیں جاتی۔ اس چیز کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العالمین کس طرح سے آپس میں بھائیوں کے درمیان ہمارے اپنے جو کچھ بری خصلتیں، حسد، بغض، نفرت، اس طرح کی چیزیں جہاں آپس میں بھائیوں کے تعلقات کو خراب کر دیتے ہیں، وہیں شیطان کی بڑی کوشش ہوتی ہے۔ تو شیطان کی کوشش کو ناکام بنانے کی سمجھدار بھائی ضرور کوشش کرتے رہے۔ یوسف علیہ السلام نے ذکر کیا، نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی۔ تو جہاں انسان کی اپنی کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، شیطان کی کوشش بھی جاری رہتی ہے کہ بھائی آپس میں مل جل کے نہ رہے، میاں بیوی محبت کے ساتھ مل جل کے نہ رہے، قوم قبیلے کے لوگ آپس میں مل جل کے نہ رہے، تفرقہ انتشار، یہ شیطان کی کوشش ہے۔ تو ہم شیطان کے لیے مددگار نہ بنے بلکہ اس کے مخالف رہنے کی کوشش کریں۔ چند باتیں جو کچھ ہم نے سنی ہیں، ان کو سمجھنے اور عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک سے زیادہ جگہ استغفار کا ذکر اس صورت میں بہت ہے، تو اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور خود اپنے لیے اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے، ماں باپ اولاد کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے بھی استغفار بکثرت کرتے رہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔